حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے عامر خادم حسین صاحب، تو ان کو کہیں گے ویلکم اپنے شو میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں سب سے پہلے تو سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، اور اس کے پیچھے جو مطلب میرے ذہن میں ایک ریزن ہے نا، وہ یہ کہ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے جو گناہ ثواب اور ان چیزوں کے ڈیفینیشنز بھی بہت حد تک چینج ہو گئی ہیں. تو گناہ بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ ہم شروع اس بات سے کر لیں کہ ہم گناہ کو ذرا ڈیفائن کر لیں. تو دیکھیں، اگر اس کا سادہ ترین جواب دیا جائے تو اللہ نے ہمارے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں. ان قوانین کو ہم نے مانا ہے جب ہم نے اسلام قبول کیا. اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، اپنی بات کو نیچا کرنا، تو اللہ کی بات کو اوپر کرنا. تو اللہ کے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی کو توڑتے ہیں تو وہ گناہ ہے. لیکن ہر دفعہ وہ قانون بالکل لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا. کچھ دفعہ کچھ باتیں امپلائڈ ہوتی ہیں جن کو ان بٹوین دا لائنز کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت ہی جامع اور مختصر جواب دیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس سے خوف کھائے کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں، لوگ اس کو جان جائیں. اچھا، تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے. بالکل. اور اس ڈیفینیشن کے اندر کیونکہ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے. تو یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اپنے ضمیر پر جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ ضمیر جو تمہارے اندر نام کی شے ہم نے رکھی ہے، یہ نفس لوامہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، وہ ملامت کرنے والا نفس، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمام انسانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، کافروں کے اندر بھی ہے. تو گناہ کی ڈیفینیشن اس حساب سے یہ ہو گئی، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی ایک ڈیفینیشن نہ مل رہی ہو اور ہمیں اس کا ایک بہت واضح حکم نہ نظر آ رہا ہو کتاب اللہ میں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو بھی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ہمارے دل میں کھٹک رہی ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے اندر سے، یہ جو ملامت کرنے والا نفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو، کسی کو نہیں پتہ لگا، تمہارا بڑا فائدہ بھی ہو گیا، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے تم نے غلط کیا، تو یہ گناہ ہے. اور اگر تم اس پہ ڈرتے بھی ہو کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں گے تو تم اس بات سے پریشان ہو، تو یہ بھی اس گناہ کی ڈیفینیشن کے اندر آ جائے گا. صحیح. اچھا، پھر گناہ کی جب ہم بات کریں تو اس میں دو طرح کے ہمیں گناہ پتہ چلتے ہیں. ایک تو صغیرہ گناہ ہے. تو سب سے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ صغیرہ گناہوں میں کون کون سے گناہ آ جاتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اگر آپ جیسے ایک امام ذہبی کی کتاب ہے غالباً کتاب الکبائر، بڑے گناہوں کی کتاب، اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گناہ ایسا بچے گا جو اس میں نہیں لکھا ہوا. اچھا. تو تمام گناہ جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. صحیح. تو پھر صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو دیکھیں، بات سمجھیں کہ گناہ ہم نے کہا کہ اللہ کے قوانین کو توڑنا ہے. تو اللہ کا کون سا قانون ایسا ہے جو چھوٹا ہو کہ اس کو ہم توڑیں اور ہم بولیں نہیں یہ تو گناہ صغیرہ ہے؟ ہم لوگ یہ صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑھ کے ہم گناہوں کو ہلکا کر لیتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ہر حد اللہ کی حد ہے. جو بادشاہ ہیں وہ تو اپنے آم کے پلک غلط جھپکنے کے اوپر قتل کر دیتے ہیں بندے کو. تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو انائے کبیر ہے، اس کے مقابلے میں ہم جیسے لوگ اگر کہیں کہ جی یہ بات چلو چلتی ہے، اتنا تو چلے گا، گناہ صغیرہ ہے، ہم کبیرہ تو نہیں کر رہے، تو صغیرہ کبیرہ کی اگر کوئی کیٹیگرائزیشن ہے بھی تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گناہوں کے ارادے ہیں. صحیح. کسی گناہ کا ارادہ کرنا جو ہے یہ صغیرہ گناہ ہے.
اور جب آپ اس پہ عمل کر ڈالیں اللہ نہ کرے تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. تو ہمیں ایکولی بچنا ہے دونوں چیزوں سے. صحیح. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادوں کے اوپر نہیں پکڑتا ہمیں اور ہماری ایگزیکیوشن پہ پکڑتا ہے. اگر ہم نے کسی ارادے کو عمل کے جامہ پہنا دیا تو پھر اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کے لیے. ایک معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ کمزور، ایک ہمارا ایمان بھی ہے کسی حد تک، نفس بھی ہمارا بڑا کمزور ہے، تو ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں دن بھر میں. مطلب ان غلطیوں میں بے شمار ایسی چیزیں، جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، یہ جو سارے معاملات ہیں تو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ ان کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو ایزی ہی لیتے ہیں. تو اس کے معاملے میں پھر ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے پناہ شفقت اور بے پناہ رحمت کی ہے. ہمیں کمزور اللہ نے بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا. اس کے اندر ارادے میں، اس کے عزم میں کمی ہے. اور یہ دنیا کے اندر جو جب دیکھتا ہے، جو فوراً چیز ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، نقد چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ریچھ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پسر جاتا ہے. تو دنیا نقد مل رہی ہوتی ہے، دنیا کے فوائد نقد مل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھی چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ فوری مل رہی ہوتی ہیں. آخرت جو ہے وہ ادھار کا سودا ہے. تو ادھار جو ہے وہ ہمیں ہماری طبیعت کو گراں گزرتا ہے، ہمارے اوپر مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال سودا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انسان کے عقل و شعور کے سامنے یہ سودا رکھا گیا ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کسی دن پاکستان جانا ہے، کسی دن انڈیا جانا ہے واپس. تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی تنخواہ سمجھیں کہ 10,000 ریال ہے اور وہ 10,000 ریال میں 8,000 ریال کا جو ہے وہ پرل کے اندر اپارٹمنٹ لے لیتا ہے اور 2,000 ریال کی کوئی اچھی سی گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ لے کے چلتا رہتا ہے اس کے اندر. اگر کوئی شخص کو آپ ایسا لائف سٹائل گزارتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ بے وقوف آدمی ہے، پیچھے کچھ بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اس نے جانا واپس پاکستان ہے. تو ہم اپنے انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے رہتے ہیں مسلسل. تو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں اس کی سٹیزن شپ نہیں ملنے والی، ہمیں اس دنیا سے نکالا جائے گا، تو جب ہم نکالے جائیں گے تو ہم آخرت میں جائیں گے. ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا تو ہمیں آخرت کے لیے انویسٹمنٹس کرنی پڑیں گی نا. اگر ہم نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ صرف یہیں پہ کر دی تو پھر یہ نقصان کا سودا ہوگا، ہم بے وقوف ٹھہرائے جائیں گے. تو لیکن بہرحال انسان کمزوری کے اندر اس کو نقد جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو وہ نقد کے اوپر ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر کرم کیے ان میں سے دیکھیں بہت بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، وہ ہے توبہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہم دن بھر میں چھوٹے گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہم تو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے جو ہم نے کیے عمدن او خطان. ہم نے تو خطا میں بھی اللہ کے جو حقوق ہیں ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. تو وہ تو ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق میں لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں، کتنے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہم غصب کر رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر عمدن او خطان، جو چیزیں ہم نے کی ہیں، چاہے جان بوجھ کے چاہے خطا سے. بہرحال یہ اللہ کا عظیم ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کو پسند فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین توابون، اور گناہ کرنے والوں میں سے بیسٹ لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ایک اور حدیث کا مفہوم تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیتا یہاں سے اور تمہاری جگہ ایک ایسے لوگوں کو لے کر آتا جو گناہ کرتے اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرواتا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرشتے نہیں پیدا کیے، ورنہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ اللہ ہم تو ہیں، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے دنیا میں خطا کرنے والے انسانوں کو بھیجا جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان غلطیوں کے باوجود میری طرف آ جاؤ، میں تمام غلطیاں نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ ان کو ثواب سے، ان کو حسنات سے تبدیل کر دیتا ہوں.
تو دن میں ہم سے بہت غلطیاں ہوں گی, چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا. وہ جو معصوم عن الخطا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں دن میں. تو وہ طریقہ ہمارے لیے سکھایا جا رہا ہے نا کہ ہمیں پتہ نہ بھی ہو تو ہم اللہ رات میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہم نے جو بھی آج کے دن میں خطائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث میں یہ آیا کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گیا ہو, اور موت کے منہ میں جاتے جاتے بچنے کے بعد وہ اتنا پریشان ہو کہ وہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی کہ وہ اس کے جذبات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس شخص سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب ایک انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے. جی آپ نے کہا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں. ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. بالکل. اچھا مطلب میری نالج میں آپ نے بالکل مجھے ایک نئی چیز دیا. ایک تو یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی کیٹیگری نہیں ہوتی, اور پھر دوسری چیز یہ کہ میں نے تو سنا ہے کہ جیسے اگر قتل کر دے کوئی یا پھر اس طرح کے اور کچھ معاملات ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو معافی نہیں ہے. جی تو دیکھیں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. عام طور پہ قرآن کی ایک آیت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شرک کی معافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرک کی بھی معافی ہے جو انسان معافی مانگ لے. اصل میں وہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو انسان اسی گناہ پہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہو لیکن ہم نے ایک گناہ بھی کیا ہوا ہو, کچھ گناہ بھی کیے ہوئے ہوں اور ان کی معافی بھی نہ مانگی ہو, اور ہم جب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے گا تو ہمیں معاف کر دے گا ہمارے ان گناہوں کو بھی. لیکن ان گناہوں میں شرک کو نہیں معاف کیا جائے گا. اگر ایک انسان شرک پہ مرتا ہے, شرک کی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے, تو اس کا شرک معاف نہیں کیا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ حاکم ہے, مالک ہے, اس کی مرضی, وہ جو چاہے کرے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اچھا اب آپ نے جو سوال کیا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا یا کوئی اور معاملہ کر دیا تو اس کی معافی نہیں ہے, تو اب یہ دیکھیں اصل میں یہاں پہ پھر ہمیں فرق کرنا پڑے گا گناہ میں اور جرم میں. گناہ اور جرم دو مختلف چیزیں ہیں. گناہ جو ہے وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے. صحیح. جرم جو ہے وہ ایک بیرونی کیفیت ہے یا بیرونی عمل ہے. تو اگر کسی شخص نے قتل کر دیا اور اس نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی, تو اس کو اس گناہ کے اوپر قیامت کے دن کوئی سزا نہیں ملے گی. صحیح. لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی یا نہیں فرمائی, دنیا کی زندگی میں اس کو اس جرم کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کو ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ اس نے قتل کیا ہو, وہ مانے کہ میں نے قتل کیا, یا ثبوت سارے کے سارے اس کے خلاف آ جائیں کہ اس نے قتل کیا, اب اس کے بعد اس کو جیل میں رکھا جائے. یہ اس جیل کے اندر نمازی ہو, تہجد گزار ہو, دعائیں کرتا رہتا ہو, اوپر سے نور کا ممبر آ جائے, اس کے جیل کے اندر ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ اس کو بتائے سب کی نظروں کے سامنے کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا, اس شخص کو پھر بھی جرم کی سزا ہوگی. جرم معاف نہیں ہو سکتا, گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو ہوتا ہے, لیکن سزا جو ہے, جو جرم کی سزا ہے, وہ بندوں نے دینی ہے, گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو جب گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا رول ہے جو ہم لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنا رول جو ہمارا رول کیا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت, اور ہمارا بھی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, حکومت کی بات ہو رہی ہے. تو حکومت کا رول یہ ہے کہ وہ جرائم کی سزا دے گی لازماً, اب چاہے اس بندے نے توبہ کی یا نہیں کی. اب دیکھیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ایک شخص نے قتل کیا, اس کو اس قتل کی سزا بھی ملی, اس کو پھانسی بھی لگا دی گئی, لیکن اس نے کبھی توبہ نہیں کی, تو وہ آخرت میں بھی اپنے اس گناہ کا بدلہ, اب دیکھیں جرم کا کیا بدلہ ہو چکا, گناہ کا بدلہ نہیں ہوا, گناہ کا بدلہ اس کو آخرت میں جہنم میں جل کے دینا پڑے گا. صحیح. تو ورنہ کوئی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا ہو. اچھا, اب گناہوں کے اثرات ہماری شخصیت پہ کیا ہوتے ہیں, ہماری شخصیت پہ کیا ہوتے ہیں, ہماری روح پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, انسان ایک وجود ہے اور اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میکینزم, جو ہم بہت ہی کمپلیکس میکینزم ہے, ہمارے لیے ایک مینول بھی بنا دیا
ہمیں بتا دیا کہ تم جو ہے تمہارا مینول یہ ہے, یہ مینول ہے قرآن مجید کہ ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر ہم پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں گے تو اس کا انجن خراب ہو جائے گا, کیونکہ یہ اس کے مینول میں نہیں لکھا ہوا. اگر ہم ایک عام سی گاڑی کو ریس کار کی طرح چلائیں گے, مینول میں لکھا ہوا ہے نہیں چلا سکتے. ہم اس کو ایک 2 ویل ڈرائیو گاڑی کو 4 ویل ڈرائیو کی طرح صحرا میں لے کے چلے جائیں, وہ نہیں جا سکے گی, خراب ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں, کیا خیالات آتے ہیں, اس کے کیا پرابلم ستاتے ہیں. ایسے اللہ نے اس کے لیے اس کے سارے غم و فکر کے لیے, ساری پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ہمارا مینول تھما دیا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حدود ہیں ان کی صورت میں ہمیں ہمارا مینول مل گیا کہ بھائی یہ تم 2 ویل ڈرائیو گاڑی ہو تو 4 ویل ڈرائیو کی طرح صحرا میں مت گھس جانا, کیچڑ میں مت گھس جانا. گھسو گے تو کیا ہوگا, گھس جاؤ, یہ الاؤڈ ہے آپ کے لیے. الاؤڈ مطلب آپ کو کوئی فرشتہ آ کے روک نہیں لے گا, تو الاؤڈ ہے. لیکن جس طرح ایک نارمل گاڑی جو ہے وہ اس میں صحرا میں جا کے پھنس جائے گی, خراب ہوگی, تکلیف ہوگی, پیسے خرچنے پڑیں گے اس کو واپس لانے میں, اسی طرح انسان گناہ میں جا کے وہاں پھنس جائے گا, دھس جائے گا, اور پھر اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی, خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور تو ہم اپنے مینول کے خلاف چل کے اپنی ساری جو اندرونی ہمارا بیلنس ہے, ہماری الائنمنٹ ہے, وہ ساری خراب ہو جائے گی. تو گناہ کا سب سے بڑا ایفیکٹ تو یہی ہوگا ہمارے اپنے اندر. بہرحال اس کا پھر دوسرا جو اثر ہوتا ہے وہ معاشرے کے اوپر بھی نظر آتا ہے. ایک پورا معاشرہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک شخص جو گناہ کرتا ہے تو اچھا, لیکن اس میں ایک بات بھی امپورٹنٹ ہے. میں کہنا تو یہ جا رہا تھا کہ دیکھیں ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر لازماً کسی اور پہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے چوری کی تو اس نے چوری کی تو کسی کے ہاں چوری ہوئی. اب وہ جس کے ہاں چوری ہوئی وہ کہتا ہے کہ جی ہر روز میرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو میں بھی کسی کے گھر جا کے چوری کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوتا ہے. لیکن کچھ جرائم یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے وکٹم لیس کرائمز, ٹھیک ہے. اس میں کوئی وکٹم ہے ہی نہیں, لیکن اس میں پھر اس گناہ کے معاملے میں اس میں بھی وکٹم ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو نظروں کے معاملہ ہے, ان کی حفاظت کا معاملہ, تو لوگ خیانت کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ کتنی امپورٹنٹ بات بھی نہیں رہتی آج کل. تو اگر کوئی خاتون جا رہی ہیں اور کچھ حضرات ان کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں خاتون کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا اگر ان کو پتہ ہی نہ لگا کہ کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا. تو اب یہ کیا ہے, اور جو حضرات تھے بس وہ جو بھی اس سے فیض اٹھانا چاہتے تھے ان کو وہ فیض مل گیا. تو اب کیا یہ ایک وکٹم لیس گناہ ہے؟ نہیں, یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اچھا سمجھ لیجئے کہ وہی صاحب دیکھ رہے ہیں ان خاتون کو, لیکن اس دفعہ ان صاحب کے بڑے بھائی یا ان کے والد ان کو دیکھ رہے ہیں, ان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ کریں گے یہ کام؟ نہیں کریں گے. اچھا, تو ابھی کر رہے ہیں کیونکہ والد صاحب موجود نہیں ہے, دیکھنے والا ہے. تو جب ہم اس قسم کے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, تنہائی کا گناہ جسے کہتے ہیں, تو ہم یہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس کہیں جا رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس کی تو ضرب اتنی شدید ہے کہ ہمارے ایمان باللہ کے اوپر ضرب پڑتی ہے. اللہ کے اوپر ایمان پہ ضرب پڑ رہی ہے کہ ہمیں شاید کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. تو ہمارے نزدیک کوئی وکٹم لیس گناہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں سوچ کے کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا, اس میں تو کسی کو ہم نے نقصان نہیں پہنچایا نا. تو نہیں, آپ نے اپنے آپ بہت بڑا نقصان کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے محفوظ فرمائے اس چیز سے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑی مشکل ہے. تو گناہ ہماری الائنمنٹ کے خلاف چیزیں ہیں, ہماری فطرت کے خلاف چیزیں ہیں. دیکھیں قرآن جو جس چیز کو گناہ کہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے منکر, ٹھیک ہے.
قرآن میں گناہ اور ثواب کے کاموں کے لیے ہے معروف. نیکی کو معروف کہا جاتا ہے اور برائی کو منکر کہا جاتا ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ بات تو عام معروف بات ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی. اچھا, اور منکر کا مطلب ہوتا ہے اجنبی. اب نیکی جو ہے وہ جانی پہچانی ہے کس کے لیے؟ ہماری اس روح کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اس روح کو نیکی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. یہ دونوں ایک گاؤں سے آئے ہیں, تو جیسے ہم کسی اپنے ملک کے رہنے والے کو یا اپنے گاؤں کے رہنے والے کو یہاں پہ ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے اچھا آپ بھی اسی گاؤں سے ہیں, ہم ملتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو نیکی اور روح ایک دوسرے کو جانتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے لفظ استعمال کیا معروف, جو تم جانتے ہی ہو. منکر وہ چیز جو تمہاری طبیعت جس کو نہیں جانتی, وہ جانتی, وہ اس کو غلط سمجھتی ہے, وہ اس کو فوراً سمجھتی ہے, اس کو ایلین سمجھتی ہے, وہ اس کو اجنبی سمجھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری الائنمنٹ کے خلاف چیز ہوگی جس کو تم کرو گے, اور ایسا کرو گے تو یہ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈالنے کے مترادف ہوگا. اس کا نتیجہ یقیناً برا نکلے گا, چاہے وہ تنہائی کا گناہ ہو, چاہے وہ لوگوں کا گناہ ہو, چاہے وہ کسی اور قسم کا گناہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں انسان سے ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے. صحیح. اچھا, اس کے میں آپ سے بالکل جاننا چاہوں گی یہ بھی کہ سائیکولوجیکلی مطلب انسان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اس کا. تو آپ نے پوچھا کہ گناہوں کا سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں, آج سے تھوڑے عرصے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری سائیکالوجی اور ہماری فزیولوجی ان دونوں کے درمیان کنیکشن کوئی بہت مضبوط نہیں تھا. ہم نہیں جانتے تھے اس کنیکشن کو. لیکن آج جو ماڈرن سائنسز ہے وہ اس بات میں پہنچ گئی ہے کہ آپ کی سائیکالوجی کا آپ کی فزیولوجی پہ بڑا زبردست اثر پڑتا ہے, بہت گہرا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں خود بخود. ان کی جسم جو ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے, بیماریاں ان کے اوپر زیادہ, ان کا امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو ہمیں جس طرح روحانی طور پہ یہ گناہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, اسی طرح ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی ہمیں گناہ سے نقصان ہی ہوگا. لازمی بات ہے کہ ہم ایک ہول ہیں, ہم ایک وحدت ہیں. ہمارا جسم جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہے. جس طرح جب دماغ ہمارا یا ہمارا ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہے, فکر میں ہے, تو جسم پہ اس کا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب دل مطمئن نہیں ہوتا, سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, کیونکہ اب ہم گناہ کر رہے ہیں نا, تو گناہ کا مطلب ہے ہم کسی اجنبی چیز کو اپنے اندر ڈال رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جن لوگوں کا اللہ نہ کرے کسی کو جو کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرانا ہوتا ہے, ٹرانسپلانٹیشن کروانی ہوتی ہے, تو ان کو روزانہ کی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں گولیاں اور میڈیسن لینی پڑتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ ان کا اپنا جسم جو ہے وہ اس کڈنی کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ کوئی باہر کی چیز ہے, کوئی ایلین چیز ہے, میری نہیں ہے, کہیں باہر سے آئی ہے. تو باہر سے آئی ہے تو اس پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے مسلسل. اس اٹیک کو سپریس کرنے کے لیے, اس امیون سسٹم کو بیسکلی کمزور کرنے کے لیے یا سپریس کرنے کے لیے وہ اتنی ساری دوائیاں کھائی جاتی ہیں. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی وہی سیم نتیجہ نکلتا ہے. ہماری پوری باڈی کہتی ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام تو مزے کا کام ہے, یہ کام تو اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. لیکن باڈی کہہ رہی ہے نہیں, باڈی, جسم, روح, ہر چیز اس کا انکار کرنے میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں اب سے سال پہلے تک بھی نا یہ لوگ کہتے تھے کہ جی تھوڑی بہت شراب جو ہے نا یہ ذرا فائدہ مند چیز ہوتی ہے, ریڈ وائنز جو ہوتی ہے وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. تو وہ ساری جو ان نشہ آور چیزوں کے اثرات بتاتے تھے کہ وہی کچھ اچھے اثر بھی ہوتے ہیں اس کے. اور اب لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہم سوشل ڈرنکرز ہیں, ہم صرف سوشلی پیتے ہیں, کبھی کبھی پیتے ہیں. جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کی سائنس ہے وہ کہتی ہے جی کبھی بھی ڈرنک کرنا کتنا ہی کم کیوں نہیں کرتے آپ, وہ نقصان دہ آپ کے لیے خالی. تو ان کو پتہ لگتا جا رہا ہے یہ چیزیں فوراً ہیں. اب اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, اس کو پتا ہے ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. تو یہ لازماً نتیجہ ہے, اگر ہم کوئی چیز جو اللہ کی بنا کردہ چیز ہے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو اس کا لازمی نتیجہ ہے ہمارے جسم و جان میں خرابی. دیکھیں ہم ایک وحدت ہے نا, جیسے میں نے کہا, تو دماغ خراب ہوگا تو جسم خراب ہو جائے گا, روح خراب ہوگی تو بھی جسم خراب ہوگا, جسم خراب ہوگا تو بھی دماغ خراب ہوگا. یعنی کہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیلدی باڈی ہیز اے انساؤنڈ مائنڈ. تو تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کو بھی ہم چھیڑیں گے اور اس کو خراب کریں گے تو باقی دونوں چیزوں پہ ان کا اثر ایک فطری شے ہے. صحیح.
مطلب یہ جو ہے گناہ کا معاملہ وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو جنگ ہے وہ مسلسل ہمیں ایک تناؤ, ایک ڈپریشن, ایک اسٹریس کا شکار رکھتی ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر اس کے اثرات ہوں گے ہی ہوں گے. آپ نے مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات کہہ دی ہے. اچھا, میں اب یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایک مطلب جیسے ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں, تو اکثر اوقات نا ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی اس پہ ڈھیٹ ہوئے ہوتے ہیں. مطلب ایک وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے, ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے تو ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے. تو کیا ایسا بھی مطلب معاملہ ہے کہ اس طرح سے جو بہت پرانی ایک چیز ہوتی ہے نا, جو ہمارے بچپن میں, اب جیسے جھوٹ بولنا تو ماں باپ ہی سکھاتے تھے ہمیں, تو وہ اب کس طرح ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں اس رمضان میں, کچھ ایک ایسی ایفرٹ خاص طور پہ کر کے. اور پھر دوسرا یہ کہ توبہ کا جو آپ نے معاملہ بتایا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ تو آپ نے بتایا بڑے سے بڑا گناہ مطلب قتل تک معاف کر دیتا ہے, تو اس معاملے میں جو معاف کرنے کا جو عمل ہے وہ ہم دوسروں کے لیے کس طرح سے یہ معافی کا در کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جو آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے, تو ایک تو ہے عادت کا بن جانا, لیکن ایک ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں کہ اس کی معافی ہی نہیں ہے. اب کیا آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ وہ مومن خان مومن کا شعر ہے, کٹی عمر عشق بتا میں مومن, عمر تو خیر یہ شعر میں صحیح سے یاد نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو بہت کلیئرلی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہماری عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے ماتھے پہ مرحوم لکھوا لیں کہ بھائی انسان جب تک زندہ ہے وہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے چیزیں. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی میں یہ معاملہ کر ہی نہیں سکتا, حالانکہ آپ اختیاری طور پہ اس شے کو اختیار کر رہے ہیں, تو یہ اصلاً اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو بہت پکے شرابی ہوتے ہیں, جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی کڈنی کا کینسر ہو گیا ہے, کڈنی خراب ہو گئی ہے, تو وہ باز آ جاتے ہیں. پکے اسموکر جو ہیں جنہوں نے بچپن سے اسموکنگ کی ہوتی ہے, بچپن سے 55 تک, تو وہ جب ان کو پتہ لگتا ہے جی اب پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے تو اسموکنگ بند کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے نتائج سے ڈر نہیں لگ رہا ابھی تک. تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں, اللہ کا خوف سمجھیں, اس قرآن کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کیجیے, تاکہ آپ کو اس کے جو نتائج ہیں, اس کے جو عواقب ہیں, ان کی معلومات حاصل ہو, وہ آپ کے دل میں اتریں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیں. تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف گناہ کو نہ چھوڑیں بلکہ گناہ کے راستے کو بھی چھوڑیں. تو ہم یہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اپنے اسی لائف سٹائل کو مینٹین کرتے ہوئے کیسے گناہ چھوڑ سکتا ہوں. نہیں, اگر آپ کو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی حدود میں کی خلاف ورزی ہے, تو آپ ان کے رستوں کو روکیں, باقی کی چیزیں خود رکیں گی انشاءاللہ. دیکھیں ایک قرآن میں ہی یہ واقعہ بیان ہوا اور بہت خوبصورت واقعہ ہے, کم بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب وہ ایک تہمت لگی, تو اس تہمت کو بڑھانے میں منافقین تو تھے ہی, لیکن کچھ اچھے نیک دل مسلمان بھی اس میں تھے شامل. اور ان میں ایک صحابی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے, اور انہوں نے اس بات کو پروموٹ کیا, بڑھایا آگے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تھے رشتہ دار جو تھے, یہ تھے بھی بہت غریب اور مسکین, اور ان کی مدد حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے. بالکل. جب یہ بات سامنے آئی تو آپ نے یہ کہا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ میں اب خدا کی قسم اس کی کوئی مدد نہیں کیا کروں گا. اب دیکھیں یہ ایسے صحابی ہیں جن کا نام بھی نہیں جانتے ہم لوگ, ہمیں نام پتا ہے لیکن یعنی کہ عام طور پہ ان کے نام سے لوگ واقف نہیں ہوتے. یعنی کہ کوئی ایسے صحابی نہیں ہے جو حضرت عمر کی کیٹیگری کے ہوں, حضرت عثمان کی کیٹیگری کے ہوں, اور دین کے لیے ان کی جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں یا اس کے اندر ان کا کوئی بہت ہی پیوٹل قسم کا رول ہو. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں
بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ تم لوگوں کو معاف کرو, کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً بولے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. ان صاحب کو انہوں نے مزید دینا شروع کر دیا, جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ کر دیا. دیکھیں, سوچیں کہ ان کی بیٹی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگانے والے پہ ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو جو ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اس کو اور بہتر سلوک کرنے کی طرف لگا دیا. تو یہ بات تو ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی معاف کر دینے کے امیدوار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو لوگوں کو لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں, یہ اللہ کی سنت ہے, معاف کرنا اللہ کی سنت ہے, تو ہمیں اللہ کی سنت اختیار کرنی چاہیے. ہم بھی لوگوں کو معاف کریں, ہم بھی لوگوں کو سمجھیں کہ یہ کمزور ہیں اور ہم اس کو forgive and forget. یہ نہیں کہ forgive کرنے کے بعد 15 سال بعد بیٹی کی شادی پہ جا کے جتلا دیا کہ تم تو وہ ہو نا جس نے یہ کہا تھا. تو اللہ کی طرح معاف کر دیں, forgive and forget. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنائے. بہت بڑی بات ہے, مشکل بات ہے, آسان بات نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت اختیار کرنے والے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. نام ہے حیا علی الفلاح. مجھے مہاوش کو اور میرے ساتھ عامر خاتم حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.